قبولیت کی بشارت کے لیے پروردگار عالم نے جبرائیل کو صرف بھیجا تھا. توجہ کیجیے, صرف جبرائیل کو بھیجا تھا. لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اذ قالت الملائکۃ, ملائکہ نے کہا آ کر کے ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے. اب آپ غور کریں, ہم ایک لفظ صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملائکہ جبرائیل کا ملک جبرائیل ہے, ایک جبرائیل ہے نا, ایک فرشتے ہیں, مگر قرآن پاک نے انہیں ملائکہ, مطلب ہے وہ سید الملائکہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملائکہ لگا دیا, سارے فرشتے ان کے بعد ہیں. کہنا یہ ہے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں عربی کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ دکھتے الگ ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے, اس کا معنی الگ ہوتا ہے, اس کی میننگ الگ ہوتا ہے. ظاہر دیکھ کر ترجمہ کر دیتا ہے. ایسے ہی جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کو دبوچا, اتنی ہمت, جس کا نور مصطفیٰ کا قدم چومے وہ دبوچے گا. دبوچنا یہ بے ادبی ہے, اس لیے کہیے فرینڈلی انداز میں مصطفیٰ کے سینے سے اپنا سینہ ٹچ کیا, محبت کے آئینے میں اپنا سینہ ٹچ کیا, یہ ادب ہے. کیونکہ کوئی بھی خلق چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہو مصطفیٰ سے افضل نہیں, کوئی بھی خلق افضل نہیں, یہ دھیان دیجیے گا. تو اس کا ترجمہ کیا کرنے نے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سینہ ٹچ کیا مصطفیٰ سے ایک مرتبہ, پھر کہا, پھر الگ جب کیا, پھر کہا اقرا, پھر وہی مصطفیٰ نے دو مرتبہ بھی کہا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھتا. شارحین حدیث فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا کا مطلب تیرے کہنے سے نہیں پڑھتا, یہ ہے مطلب. پھر مصطفیٰ کو سینے سے لگایا, مصطفیٰ کے سینے سے ٹچ ہوئے. تیسری مرتبہ جب, تیسری مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ میں یا تیسری ہی مرتبہ میں کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, بسم ربک. جب بسم ربک کہا تو اب بتائیے کوئی تیسرا استاد تو تھا نہیں. امت بولتی ہے کہ جبریل علیہ السلام استاد ہیں, رسول اعظم کے معاذ اللہ نہیں. اگر استاد رہتے تو استاد ایک راؤنڈ میں اگر پڑھائے اور نہ مطلب ڈنڈا شروع ہو جاتا, لیکن یہاں تین تین مرتبہ کہا اور مصطفیٰ نے تینوں مرتبہ جواب دیا ہے عربی میں. وہ بھی توجہ دی, عربی میں جواب دیا. وہ شاگرد ہو گیا جو عربی میں جواب دے. توجہ دیجیے گا, نبی اعظم نے جب دیکھا کہ بسم ربک کا کہا تو امت کو بھی ایک ذہن مل گیا اور جبرائیل بھی سمجھ گئے مصطفیٰ پہلے پڑھ نہیں رہے تھے اور اب مصطفیٰ رک نہیں رہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیت کریمہ اب یہ اتری اس وقت تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. دھیان دیجیے گا آپ, تو سب سے پہلی آیت کریمہ, سب سے پہلی وحی کریم, توجہ دیجیے گا, جب اتر رہی ہے تو اس وحی کریم کا جو تعلق باللہ مصطفیٰ سے سمجھ میں آ رہا ہے. اب سمجھ جائیے قرآن پاک کا تقاضا. قرآن پاک صرف اور صرف برکت کے حصول کے لیے یا تلاوت کی غرض سے نہیں, حق تلاوت کی غرض سے اترا ہے. دھیان دیجیے گا, اور حق تلاوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس قرآن کو جب پڑھو تو اللہ سے مصطفیٰ کا کنیکشن مستحکم سے مستحکم جانو اور آپ بھی قریب ہو جاؤ مصطفیٰ. یہ ہے سب سے بڑا حق تلاوت. یہ دھیان رکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا آپ کو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیا ہے. اب ترجمہ میں یہ کروں, ہم سب لوگ الحمدللہ, اس لیے کہ ہم لوگ الحمدللہ ایکسیپٹڈ امت ہے اور نبی پاک کو قبول کرنے والے ہیں الحمدللہ. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں اور الحمدللہ گہرائی تک بھی جاتے ہیں. جو اللہ پاک نے کتاب عطا کیا حق تلاوت ادا کرنا, خوب سے خوب قریب ہو جائیں مصطفیٰ کے, تو الحمدللہ یہی ہے تعلق باللہ. جتنی امتی مصطفیٰ سے جتنی قریب ہوگی قربت خدا اتنی ہی اسے حاصل, اتنی ہی اسے حاصل. یاد کیا دیکھیے نا, قربت خدا اتنی ہی حاصل ہوگی. اس کی ایک لطیف نقطہ بھی آپ دیکھیے, حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ دیکھیے گا اقرا جب کہہ رہے ہیں, اقرا کہہ رہے ہیں, اقرا میں صرف پڑھنے کا پہلو ہے, صرف قرأت کا پہلو ہے. لیکن جب بسم کہا تو جبرائیل اب جب بولنا بھی چاہتے ہیں تو مصطفیٰ اب نہیں رک رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جبرائیل بھی اب خاموش ہو جاتے ہیں, اب ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت قرآن اور صاحب قرآن بس دو ہی رہنا, تیسرے نہیں رہنا. دھیان دیا آپ نے, دیکھا قرآن اور صاحب قرآن تیسرے نہیں آنا, دیکھا ہم رک نہیں رہے ہیں مصطفیٰ. تلاوت قرآن اسی نیت سے, وہ حق تلاوت کا سب سے بڑا پوائنٹ, سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ مصطفیٰ کے قریب.
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کیا وہ لوگ تلاوت قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اور ومن یکفر بہ، آپ سلسلہ سنیے گا، صرف یہ آیت اٹھا لیجیے گا تو ترجمہ ہوگا. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ 25 منٹ کی جو پہلی کی تقریر ہے وہ برباد ہو جائے. اب وہ 25 منٹ جو آپ نے ابھی سنا ہے وہ پوری آئینے میں سنیے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو لوگ ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں مطلب حق کی تلاوت ادا نہیں کرتے، دوسرے لفظ میں قرآن کو صاحب قرآن کے آئینے میں نہیں پڑھتے، قرآن کو صاحب قرآن کے آئینے میں نہیں پڑھتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. بات کرتے ہیں ترقی کی، گھر جاتے ہیں تو راشن ختم ہو جاتا. بات کرتے ہیں کامیابی کی، پریشانی ہے، فون آ جاتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. کامیابی کی بات کرنے والے بہت ہیں، مگر وہ جھوٹے، وہ بیکار اور خشک بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے درویشی زندگی کاٹنے والے کو جنتی کھانا کھلاتے تھے وہ، فقیری زندگی کاٹنے والے کو جنتی کھانا کھلاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حق تلاوت وہ سمجھتے تھے، حق تلاوت سمجھتے تھے. اللہ کا کوئی بھی محبوب بندہ جنم ہی نہیں لیتا بغیر فیضان مصطفیٰ کے. کوئی ولی، اولیاء اللہ جتنے بولتے ہیں نا، اولیاء اللہ یہ کیٹیگری ہے، دیکھیے گا دھیان، سب سے اللہ کے بعد خلق کی ابتدا محمد الرسول اللہ، خلق کی ابتدا محمد الرسول اللہ. ان سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خلق کی ابتدا. اور اس کے بعد دیگر رسولان، دیگر انبیاء کرام، اور رسولوں کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین. یہ صالحین کی کیٹیگری ہے نا اولیاء اللہ. تو صالحین اولیاء اللہ بھی جو بولتے ہیں کمال ہے یار. اولیاء اللہ سے اوپر ابھی شہداء ہے، اس کے اوپر ابھی دیکھیے گا صدیقین، اس کے اوپر نبی ہے، اس کے اوپر رسولوں کے اوپر سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ. توجہ دیجیے گا، یہ فیضان کے واسطے ہیں، یہ فیضان کے واسطے ہیں. کوئی بھی اللہ کا محبوب بندہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ عام زبان میں بولتا ہوں، بہت بولتے ہیں آج رحمۃ اللہ علیہ، بہت بولتے ہیں رحمہ اللہ، بہت بولتے ہیں فضل اللہ. نہیں، کوئی بھی رحمت اللہ علیہ کی منزل پر، کوئی بھی رحمہ اللہ کی منزل پر، کوئی بھی رضی اللہ عنہ کی منزل پر بغیر واسطہ نبوت کے فائز ہی نہیں ہو سکتا. کسی پر بھی اللہ کا کرم یا رحم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ واسطہ نبوت نہ آئے، جب تک کہ واسطہ نبوت نہ آئے. یہی ہے اصل فیضان. اب اسی مقدس اشرے میں اللہ پاک دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سب کو طفیل میں، عشرہ رحمت میں ہم سب کو شامل فرمایا. مولا خصوصی رحمت ہم سب کو ہمیشہ کے لیے نواز، ہم سب کی اعلیٰ اولاد کی نواز. مولا پروردگار عشرہ رحمت میں رحمت للعالمین کے فیوز و برکات کی سب کو طفیل میں. مولا ہم نے نہیں بنایا، مولا سارے عالمین کے لیے رحمت تو نے بنایا ہے محمد رسول اللہ. ہم عالمین میں جیتے ہیں مولا، ہم بھکاری ہیں تیرے محمد کی رحمت کے. عشرہ رحمت کے سب کو طفیل میں رحمت للعالمین کے وسیلے سے ہم سب پر رحم و کرم نازل فرما، ہم سب پر برکت نازل فرما. یا اللہ تیرے بندے ہیں، کھانا پینا رکھ کر کے بھوکے ہیں. پروردگار عالم یہ تیرا حکم ہے، تیرے حبیب کی اطاعت اور اتباع ہے. مولا محبت مصطفیٰ کے سب کو طفیل میں ہماری اطاعت کو قبول فرما لے، ہم سب کی اتباع کو قبول فرما لے، ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرما لے. مولا ہم نے سنا ہے کہ صالحین اور نیک کاروں کے ذکر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ ذکر نہیں، پروردگار نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھے ہیں. مولا جب ذکر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، صحبت میں کتنا نازل فرماتا ہوگا. اے اللہ ان صحبت پاک قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلے سے پروردگار عالم ہم سب کو بخش دے. مولا ہم سب پر رحم فرما. مولا ہم سب کی عقلوں کو، ہم سب کے پچھلوں کو سب کو بخش دے. مولا ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرما لے. مولا تمام تر سعادتوں اور برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کے احساسات اور ادراکات کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما لے. مولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.